بدر ایک گاؤں کا نام ہے جہاں ہر سال عربیوں کا میلہ لگتا تھا، جس میں مختلف قسم کی اشیاء کی خرید و فروخت اور نمائش ہوتی تھی۔ تمام عرب سردار اس میلے کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے اور ضرور شرکت فرماتے۔ یہ گاؤں مدینہ سے ملک شام جانے والی سڑک کے کنارے واقع ہے۔ تمام عرب ممالک کے ملک شام سے اچھے تعلقات وابستہ تھے اور اسی سڑک کے ذریعے اپنے تجارتی قافلے ملک شام بھیجتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ میں کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اذیتوں کی انتہا کر دی اور آئے روز مسلمانوں کو یرغمال بنانے لگے، تب اللہ کے حکم سے ہمارے نبی نے صحابہ اکرام کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا اور خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے۔ لیکن اب بھی کفار مکہ باز نہ آئے اور ہمارے نبی کی ہجرت کے ساتھ ہی مدینہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ عبداللہ بن ابی جو کہ منافقین کا سردار اور مدینہ کا رہائشی تھا، اس کو کفار مکہ نے خط لکھا کہ یا تو محمد کو قتل کر دو وگرنہ ہم مدینہ پر لشکر کشی کر دیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ تمام مدینہ کے لوگوں کا بھی خاتمہ کر دیں گے۔ پھر کفار مکہ کے چھوٹے چھوٹے فوجی دستے مدینہ کے اطراف میں گشت کرتے رہتے، یہاں تک کہ قرظ فہری نامی ایک کافر مدینہ کی چراگاہوں تک آ کر غارت گیری کرتا تھا۔ یہ سلسلہ 2 سال تک چلتا رہا۔ کفار کو مدینہ سے جنگ کے لیے پیسہ اور جنگی سامان کی بے حد ضرورت تھی۔ اگر مدینہ کا مہینوں تک محاصرہ بھی کرنا پڑے تو کر لیں اور جنگ کریں۔ چنانچہ اس بار کفار مکہ کا جو کاروان تجارت ملک شام کو روانہ ہوا، اس میں مکہ کے ہر کافر نے اپنی بہت سی رقم جمع کروائی تاکہ معاشی حالات بہتر ہوں اور مدینہ سے جنگ کی جائے۔ یہ کاروان تجارت ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے ملک شام پہنچ گیا۔ ملک شام میں بے پناہ آب و تاب سے انہوں نے مال خریدا اور خوش ہو گئے کہ اب مدینہ والوں سے جنگ کریں گے اور دین اسلام کا نام دنیا سے مٹا دیں گے۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کاروان تجارت کی خبر ہو چکی تھی۔ ہمارے نبی ان دنوں مدینہ کے قریب واقع مختلف قبائل کے پاس جاتے اور دعوت و تبلیغ فرما کر ان سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کرتے۔ ان قبائل میں بنو مدلج اور بنو زمرہ شامل ہیں۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے کاروان تجارت کی خبر ہوئی تو چند روز بعد رجب 2 ہجری میں ہمارے نبی نے عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 آدمیوں کے ساتھ نخلہ کی طرف بھیجا۔ نخلہ ایک وادی کا نام ہے جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان میں واقع ہے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دے کر فرمایا تھا کہ 2 دن بعد اسے کھولنا۔ حضرت عبداللہ نے خط کھولا تو لکھا ہوا تھا کہ مقام نخلہ میں قیام کرو اور قریش کے حالات کا پتہ لگا کر اطلاع دو۔ اتفاق یہ ہوا کہ قریش کے چند آدمی ملک شام سے مکہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حملہ کر دیا، جس میں عامر بن الحضرمی مارا گیا اور 2 آدمی گرفتار ہوئے۔ مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ حضرت عبداللہ نے مدینہ جا کر یہ واقعہ بیان کیا اور مال غنیمت کی تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیں۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ اجازت نہ دی تھی، اور مال غنیمت قبول کرنے سے بھی آپ نے انکار کر دیا۔ صحابہ بھی حضرت عبداللہ سے سخت برہم ہوئے۔ جو لوگ قتل اور گرفتار ہوئے تھے وہ بڑے معزز خاندان کے لوگ تھے۔ عامر بن الحضرمی جو قتل ہوا تھا وہ عبداللہ حضرمی کا بیٹا تھا، جو کہ حرب بن امیہ کا حلیف تھا اور حرب قریش کا رئیس اعظم تھا۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد ریاست عام اسی کو حاصل ہوئی تھی۔ اور جو 2 لوگ گرفتار ہوئے ان کا نام عثمان اور نوفل تھا۔ یہ دونوں مغیرہ کے پوتے تھے۔ مغیرہ ولید کا باپ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دادا تھا اور حرب کے بعد دوسرے درجے کا رئیس تھا۔ اس وجہ سے اس واقعے نے تمام کفار کو مزید آگ بگولا کر دیا اور انتقام خون کی بنیاد قائم ہوئی۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر اور تمام لڑائیاں عامر ابن الحضرمی کے قتل کی وجہ سے پیش آئیں۔ علامہ طبری لکھتے ہیں جس چیز نے بدر کے واقعے کو ابھارا اور وہ تمام لڑائیاں چھیڑ دیں جو ہمارے نبی اور مشرکین میں پیش آئیں، ان کا سبب حضرمی کا قتل کیا جانا تھا۔ کفار مکہ کا تجارتی قافلہ ابھی شام سے روانہ نہ ہوا تھا کہ حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ پیش آ گیا، جس نے قریش کی آتش غضب کو اور بھڑکا دیا۔ اسی اثناء میں یہ غلط خبر مکہ معظمہ میں پھیل گئی کہ مسلمان ہمارا تجارتی قافلہ لوٹنے آ رہے ہیں۔ قریش کے غضب و غضب کا بادل بڑے زور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گیا۔ ہمارے نبی کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانثارانہ تقریریں کی، لیکن یہاں سب سے بڑا مسئلہ انصار مدینہ کا تھا، کیونکہ انصار مدینہ نے رسول اللہ کے ہاتھ پر جب بیعت کی تھی اس وقت صرف یہ اقرار کیا تھا کہ ہم اس وقت تلواریں اٹھائیں گے جب دشمن مدینہ پر چڑھ آئیں،
جبکہ اس وقت کفار کا کوئی لشکر مدینہ پر حملہ آور نہیں ہوا تھا۔ انصار مدینہ نے ہمارے نبی کی تشویش بھانپ لی اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انصار میں سے تھے وہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کر لڑیں، ہم لوگ آپ کے دست و بازو بن کر لڑیں گے۔ حضرت مقداد کے اس جملے سے ہمارے نبی کا چہرہ دمک اٹھا۔ غرض یہ کہ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو ہمارے نبی اپنے جانثار کے ساتھ شہر سے نکلے۔ 1 میل کی مسافت کے بعد آپ نے فوج کا جائزہ لیا، جو کم عمر بچے تھے انہیں واپس مدینہ بھیج دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے بچے تھے۔ جب ان سے واپسی کا کہا گیا تو رو پڑے اور جنگ میں شرکت کا خوب اصرار کیا۔ بالآخر ہمارے نبی نے اجازت دے دی اور اب فوج کی کل تعداد 313 تھی، جس میں 60 مہاجرین اور 253 انصار تھے۔ آپ نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کا حاکم بنا کر واپس بھیج دیا، کیونکہ مدینہ میں موجود منافقین اور ارد گرد کے علاقوں کے یہودیوں سے اطمینان نہ تھا۔ ان انتظامات کے بعد آپ بدر کی جانب بڑھے، جدھر سے اہل مکہ کی آمد کی خبر تھی۔ آپ نے بسیسہ اور عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بھیج دیا تاکہ کفار کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ لہذا روحہ، منصرف، ذات، اجزال، معلات، اشیل سے گزرتے ہوئے 17 رمضان المبارک کو بدر کے قریب پہنچے۔ خبر رسانوں نے آپ کو اطلاع دی کہ کفار مکہ وادی کے دوسرے سرے تک آ گئے ہیں۔ آپ یہیں رک گئے اور فوج کو اترنے کا حکم دیا۔ مکہ معظمہ سے قریش مکہ بڑے سر و سامان کے ساتھ نکلے تھے۔ 1000 لوگوں کا لشکر تھا اور 100 گھڑ سوار تھے۔ قریش کے تمام سردار شریک تھے، صرف ابو لہب کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا تھا، اس نے بھی اپنی طرف سے ایک شخص کو بھیجا تھا۔ خوراک کا انتظام یہ تھا کہ تمام سرداران قریش، عباس بن مطلب، عتبہ بن ربیعہ، حارث بن عامر، نضر بن الحارث اور ابو جہل وغیرہ باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے۔ عتبہ ابن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز سردار تھا، وہ فوج کا سپہ سالار تھا۔ بدر کے قریب پہنچ کر قریش کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کی زیر نگرانی جانے والا کاروان تجارت خطرے کی زد سے نکل گیا ہے، تو قبیلہ زہرہ اور عادی کے سرداروں نے لڑنے سے انکار کر دیا، لیکن ابو جہل نہ مانا۔ زہرہ اور عادی کے لوگ واپس چلے گئے، باقی فوج آگے بڑھی۔ کفار چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، انہوں نے اچھی جگہ پر پڑاؤ کر لیا تھا اور مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا، اور زمین بھی اتنی ریتلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھنس دھنس جاتے تھے۔ حضرت حباب ابن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، جس جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا ہے اس جگہ کی وحی آئی ہے یا فوجی تدبیر ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کی کوئی وحی نہیں آئی۔ چنانچہ صحابہ نے آگے بڑھ کر پانی کے چشمے پر قبضہ کر لیا اور آس پاس کے تمام کنویں بیکار کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو بارش برسا دی، جس سے ریتلی زمین جم گئی اور جگہ جگہ پانی کو روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے تاکہ وضو اور غسل کے کام آئیں۔ اگرچہ پانی پر قبضہ مسلمانوں کا تھا، لیکن ہمارے نبی نے ایثار، محبت اور ہمدردی کرتے ہوئے دشمنوں کو بھی پانی لینے کی عام اجازت دے دی۔ رات کا وقت ہوا، تمام صحابہ گہری نیند سو گئے، صرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا میں مصروف رہے۔ آپ نے دعا مانگی، یا اللہ، اگر تو نے آج ان مٹھی بھر مسلمانوں کو شکست دے دی تو قیامت تک تیرے دین اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی دنیا میں نہیں آئے گا۔ صبح ہونے پر آپ نے تمام صحابہ کو نماز کے لیے جگایا اور نماز کے بعد جہاد کے بارے میں نصیحتیں کی۔ ہمارے نبی اپنے شفیق ہاتھوں کو خون سے آلود کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، لہٰذا صحابہ نے میدان کے کنارے ایک چھپر بنایا تاکہ آپ اس میں تشریف رکھیں، اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور گارڈ کے ہمارے نبی کے پاس موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے آپ نے ہاتھ میں تیر لے کر تمام صحابہ کی صفیں بنائیں اور اپنی فوج کو مرتب کیا۔ تاریخ کے ابواب میں یہ ایک عجیب جنگ گزری ہے جس میں دونوں لشکروں میں باپ اور بیٹے بھی آپس میں لڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اپنے ماموں کے خون سے رنگین ہوئی۔ لڑائی کا آغاز یوں ہوا کہ سب سے پہلے عمر الحضرمی کے بھائی عامر حضرمی اپنے مقتول بھائی کے خون کا دعویٰ لے کر آیا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت عمر کے غلام مہجہ اس کے مقابلے میں نکلے اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد عمومی جنگ شروع ہوئی۔ ہمارے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو اور حضرت علی نے ولید کو قتل کیا۔ معاذ اور معوذ دو چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو قتل کیا۔ مشرکین مکہ اپنے لشکر، ساز و سامان اور گھڑ سواروں کے بل بوتے پر لڑ رہے تھے، لیکن ہمارے نبی سر بسجدہ ہو کر اللہ کی قوت کا سہارا ڈھونڈ رہے تھے۔ دن بھر لڑائی ہوئی، گھمسان کا رن پڑا،
تلواروں کی جھنکاریں آسمانوں تک سنائی دیں۔ اللہ نے فرشتے مدد کے لیے اتارے جن کا ذکر قرآن میں بھی کیا۔ عصر کے وقت جنگ ختم ہوئی تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں سے 14 صحابہ نے شہادت پائی، جن میں 6 مہاجر اور باقی انصار تھے۔ لیکن دوسری طرف قریش کی اصل طاقت ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ سرداران قریش جو بہادری میں نامور اور اپنے اپنے قبائل کے سپہ سالار تھے، ایک ایک کر کے سب مارے گئے۔ قریش کے 70 آدمی قتل اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ لڑائیوں میں عموماً ہمارے نبی کا معمول تھا کہ جب کوئی لاش نظر آتی آپ اس کو زمین میں دفن کروا دیتے تھے۔ چونکہ اس موقع پر 70 کے قریب لاشیں تھیں، لہٰذا آپ نے تمام لاشیں ایک کنویں میں پھینکوا دیں۔ بقیہ قیدیوں کو مدینہ منورہ میں لایا گیا۔ ہمارے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ قیدیوں کے معاملے میں کیا کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب اپنے ہی عزیز و اقارب ہیں، فدیہ لے کر چھوڑ دیے جائیں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اسلام کے مسئلے میں دوست دشمن عزیز و اقارب کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے رائے دی کہ ہر شخص اپنے ہی رشتہ دار کو خود قتل کرے۔ مگر ہمارے نبی نے حضرت ابوبکر کی رائے کو پسند کیا اور فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اللہ نے سورہ انفال آیت نمبر 9 میں ایسا کرنے پر عتاب فرمایا۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ مسلمانوں کی بھلائی نہ لکھ چکے ہوتے تو جو مسلمانوں نے کیا ہے اس پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ ہمارے نبی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عتاب سن کر رو پڑے۔ پھر قیدیوں سے 4 ہزار درہم فدیہ لیا گیا، لیکن جو لوگ غربت کی وجہ سے فدیہ ادا نہ کر سکے انہیں چھوڑ دیا گیا، اور جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان کو حکم دیا کہ 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں۔ جب قریش کا لشکر شکست کھا کر مکہ پہنچا تو ہر گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ غیرت کی وجہ سے مکہ میں اعلان ہوا کہ مقتولین پر کوئی آنسو نہ بہائے۔ اس طرح اپنی شکست کو ماننے سے انکار کرنے لگے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ہسٹوریکل ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور اپنا اظہار خیال کومنٹ باکس میں ضرور تحریر فرمائیں۔ السلام